اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 106، غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احزاب اور بنو قریظہ کی جنگ سے فارغ ہو گئے تو ان بدوؤں اور اعرابیوں کے خلاف حملے شروع کیے جو ماحول میں بدامنی، لوٹ کھسوٹ اور راہزنی کی فضا بنائے ہوئے تھے۔ تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک جنگی مہم پلان کی، مختلف علاقوں کا نقشہ سامنے رکھا اور ان علاقوں میں خود گئے یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سریہ روانہ کیا جو امن اور سلامتی کی راہ میں سنگ گرہ بنے ہوئے تھے۔ انہی سرایا میں سے ایک سریہ میں 30 صحابہ کی ایک جماعت کو نجد کے کسی اندر کے علاقے میں بھیجا گیا۔ مسلمانوں نے وہاں جا کر چھاپا مارا تو دشمن بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کے چوپائے اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور مدینہ واپسی کی راہ پکڑی۔ راستے میں انہوں نے بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا۔ وہ بھیس بدل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ انہیں مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کے متعلق میں اپنا حدیث کا ایک آڈیو آپ سے شیئر کروں گی اس مختصر سیرہ کے آڈیو کے بعد۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کے ساتھ بنو لحیان کا رخ کیا۔ یہ وہی بنو لحیان ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر 10 صحابہ کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں بیچ ڈالا تھا جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ اب جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہو رہے تھے، ہر طرف ان کی طاقت کا شہرہ ہو گیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجی کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ بنو لحیان کو اسلامی لشکر کے آنے کی خبر ہو گئی اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں وہ سب کے سب چھپ گئے اور ان کا کوئی آدمی گرفت میں نہیں آ سکا۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پر اپنا رعب ڈال کر کچھ دن قیام کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ اسی طرح ایک اور سریہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ مقصد تھا شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا، جس کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابولاس تھے، زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا، البتہ ابولاس ہاتھ نہیں آئے۔ وہ سیدھے مدینہ پہنچے، زینب رضی اللہ عنہ کی پناہ لی اور ان سے کہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں۔ زینب رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی۔ ابولاس تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے۔ وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کیں، پھر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو اس طرح ہم سمجھیں کہ قریظہ کی جنگ کے بعد تقریباً ہر ماہ ایک نہ ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں اور قبیلوں میں روانہ کیا جو امن اور سلامتی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اور اسلام سے دشمنی بھی رکھتے تھے۔ ان ساری کاروائیوں کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اسلامی لشکر کی عزت اور آبرو برقرار رکھی جا سکے، کیونکہ یہ ایسا شجاعت پر مبنی اقدام تھا کہ مخالفین اور شرپسند کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ قبیلہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار مسلمانوں سے جنگ کے لیے پر تول رہا ہے اور اس کے ساتھ عرب کے کچھ قبائل بھی تیار ہیں جو لڑائی کا شوق رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ ہاں، خبر سچی ہے۔ فوراً ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں بنو مستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے۔ اس غزوے میں منافقین کی ایک ایسی جماعت بھی ساتھ نکلی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ بنو المستلق کے علاقے میں ایک چشمہ پڑا مریسی نام کا، وہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک حملے سے حارث بن ابی ضرار کے ساتھ جو باقی عرب تیار تھے لڑائی کے لیے ڈر گئے اور سب کے سب بکھر گئے۔ اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ جب سب مرد چھپ گئے تو ان کی عورتوں، بچوں، مال اور مویشی پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ قیدی عورتوں میں حارث بن ضرار کی بیٹی بھی تھیں جویریہ۔ جب مدینہ واپس آئے سارے لوگ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر اور قیدی عورتیں اور بچے، مویشی اور مال، تو اصول کے مطابق حصے بانٹے گئے۔ جویریہ رضی اللہ عنہا ایک صحابی کے حصے میں آئیں۔ ان صحابی نے ان کو مکاتب یا مکاتب بنا لیا، یعنی طے شدہ رقم ادا کرنے پر وہ آزاد ہو جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم ادا کر لی اور ان کے اسلام لانے پر ان سے شادی کر لی۔ جویریہ رضی اللہ عنہا
اپنی قوم کے لیے نہایت برکت والی ثابت ہوئیں۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المصطلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کی وجہ یہ بھی تھی، یعنی پولیٹیکل الائنس کے طور پر بھی آپ کا نکاح ہوا۔ یہ ہے اس غزوہ یعنی غزوہ بنی المصطلق کی چھوٹی سی روداد۔ جنگی نقطہ نظر سے یہ کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں تھا، لیکن اس غزوے میں ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے اسلامی سوسائٹی میں ایک کھلبلی اور بے چینی پھیل گئی، لیکن پھر اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں پاکیزگی کی ایک خاص شکل بھی بنائی گئی۔ اس سلسلے میں اسلامی قوانین نازل ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ منافقوں کی پول کھولی گئی۔ اسلام دشمن یہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ آپ کے اخلاقی پہلو کو نشانہ بنا کر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاص نشانہ بنایا۔ منافقین سے زیادہ کون اس کی صلاحیت رکھ سکتا تھا؟ عبداللہ بن ابی تو مستقل اس کی تلاش میں رہتا تھا۔ ہم دیکھیں، اس نے تو جنگ بدر کے بعد جب دیکھا کہ ہوا کا رخ اسلام کی طرف ہے، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کے خیمے میں آ کر اس نے انتشار برپا کرنے اور اسلام کو کمزور دکھانے کی مسلسل سازشیں کی، اور جتنے بھی اسلام دشمن تھے سب سے تو اس کی دوستی تھی۔ غزوہ بدر کے متعلق جو آڈیوز گزرے ہیں اس میں یہ بات آئی تھی کہ کیسے اس نے بنو قینقاع کے معاملے میں نامعقول طریقے سے دخل اندازی کی تھی، پھر غزوہ احد کے موقع پر کیسے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور عین میدان جنگ میں مقابلے کے وقت 300 لوگوں کو لے کر بھاگ گیا تھا، اور غزوہ احزاب میں بھی کیسے کیسے الفاظ نکالے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ تو اپنے اس اظہار اسلام کے باوجود بھی وہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا، بے انتہا مکار، بے انتہا فریبی۔ اس کی مکاری کا یہ عالم تھا کہ جب دکھاوے کے لیے اسلام لایا تو ہر جمعہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے یہ خود کھڑا ہو جاتا تھا اور کہنا شروع کرتا تھا، لوگو خاموش ہو جاؤ، یہ ہیں تمہارے درمیان اللہ کے رسول، اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں عزت اور احترام دیا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ، ان کی باتیں سنو اور مانو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا کہ ہاں پلیز اب آپ اپنا خطبہ شروع کیجئے، اور پھر یہ بیٹھ جاتا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے۔ اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی کی تو انتہا ہی ہو گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ اس جنگ میں اپنی بدترین دغا بازی دکھا چکا تھا، اور اس کے باوجود جب یہ پہلا جمعہ آیا تو یہ خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کی جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا، لیکن اب کی بار مسلمانوں نے اس کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا، او اللہ کے دشمن بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم جو حرکتیں کر چکے اس کے بعد تم اس لائق نہیں بچے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا بڑبڑاتا ہوا باہر نکلنے لگا کہ میں تو انصاف کی تائید کے لیے اٹھا تھا، معلوم ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی مجرمانہ بات کہہ دی ہے۔ تو نکلتے ہوئے ایک صحابی مل گیا، انہوں نے کہا چلو چلو اندر چلو، دعائیں بربادی ہو، اللہ کے رسول تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس کا ذکر سورۃ المنافقون میں آیا ہے، اور اس کی دشمنی اس وقت اور زیادہ کھل کر سامنے آئی جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دی۔ زید بن حارثہ یہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، چونکہ عرب کا دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو منافقین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے 2 پوائنٹس مل گئے۔ ایک یہ کہ زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی تھیں، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہے۔ دوسرے یہ کہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ تھا۔ تو اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے پھر افسانے بھی گڑھے گئے۔ منافقین نے اس افسانے کو اتنی قوت سے پروپیگنڈے کو ہوا دی کہ سادہ لوگ جو مسلمان تھے ان کے اندر اس کے اثرات آنے لگ گئے۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے متعلق پوری واضح آیات اتاری۔ تو یہ ساری حرکتیں اور سازشیں عبداللہ بن ابی اور اس کی ٹیم کر رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور حلم کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ رہ کر رسوا کیے جاتے رہتے ہیں۔ اب رہا یہ غزوہ یعنی غزوہ بنو مصطلق، تو اس میں تو منافقین کی ایک بڑی تعداد آئی تھی،
وہ تو فتنے کی تلاشی میں تھے. آخرکار اس غزوے میں ان کے ہاتھ مطلب لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا، لیکن 2 ایسے موقع آئے جس سے انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی. انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں اسی پر بات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.